ولا یابس الا فی کتاب مبین. اور اسی کے پاس انبیاء ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا, اور اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے, اور کوئی پتہ نہیں جنگل کے جناب جنگل سے پتہ کیے برمنا جنگل ہے کیا؟ برمنا جنگل ہوتا ہے کیا؟ ارے یہاں پہ آپ کے ہی ملاؤں نے لکھا ہے یہ بھائی. ہمارے ملا آپ نے برمنا کیا ہوگا؟ محفل بر والبحر سفر کا یہ معنی آتا ہے, لیکن یہاں جو مفسر نے ترجمہ کیا ہے, جو تفسیر کو لکھا ہے, میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ نہیں ملا میں سے جیسے کون ترجمہ کیا ہے ان کا تھوڑا نام بتا دیں. ہاں, یہ ہمارے سنیوں کی نہیں ہے, یہ آپ ہی کی اس کا ہے, کیونکہ ایک تو ہم لوگوں کا تو ہے ہی نہیں. کون ہے ہمارے کون ہے؟ یہ تو صحیح نہیں بھائی. منور بھائی ہمارے نام ہمارے کون کی بات نہیں ہے, اس میں کوئی الجھنے کی بات نہیں. آپ آرام سے نام بتائیں آپ, تاکہ ہم لوگ تو دیکھیں گے نا آخر وہ کون صاحب ہے. ارے آپ لوڈ کیجیے نا, آپ انٹرنیٹ سے لوڈ کیجیے, میں انٹرنیشنل والا آپ کو دکھا رہا ہوں. نام تو بتائیے نا کون صاحب ہے, نام بتائیے نا کون صاحب. بتائیں نا, میں ڈاؤن لوڈ کر لوں گا, آپ نام بتائیں. قرطبی کے نام سے, باقی اس سے آگے پیچھے نہیں یہ جو ترجمہ کیا بر کا معنی جنگل ترجمہ کیا, یہ بتائیے. ہاں تو اب ہم تھوڑی کیے ہیں وہ بر کا معنی ترجمہ جنگل, کون کیا ہے؟ ارے نہیں, نام نہیں دیا ہے وہ ترجمہ کا, یہ تفسیر قرطبی ہے, ٹھیک ہے؟ اس کو ارے بھائی تو تفسیر قرطبی کے اندر بر کا معنی جنگل دیا ہے. ایک منٹ پڑھے ہیں, کہاں سے پڑھے ہیں؟ 7واں پارہ کا ہے, 7واں کا ہے, کیا جی 7واں پارہ کا آپ پڑھے ہیں, یعلم ما فی البر والبحر. یہ کون سا پارہ کا ہے؟ 7واں پارہ. ٹھیک ہے, میں تفسیر قرطبی ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں, پھر دیکھتا ہوں اس میں. کہیے جی جناب. جی جب تک وہ قرطبی ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ قرآن میں کون علوم نہیں ہے, کیا نا؟ ہاں, تو یہ بتلائیے, جب قرآن میں سب علوم ہے, سب کچھ ہے, تو پھر قرآن حدیث پاک کیوں حجت ہے؟ ارے بھائی, قرآن کو جتنا نبی پاک سمجھے, اس لیے کہ دیکھیے نبی کو قرآن سکھانے والے کون ہے؟ اللہ. ہاں, جیسا سکھا سکتا ہے ویسا کوئی سکھا نہیں سکتا. جی. رسول اللہ جیسے سیکھ سکتے ہیں ویسے کوئی دوسرا سیکھ نہیں سکتا. جی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وضاحت کی قرآن مجید کی, ٹھیک ہے, تاکہ جو نبی پاک صلی اللہ غیر نبی ہیں, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں, ان کو آسانی سے سمجھ میں آئے, ٹھیک ہے. اگر قرآن کو ہر کوئی سمجھ لیتا تو پھر آپ یہ بتائیں نا کہ اللہ کے برابر کوئی نہ سمجھا سکتا ہے, نہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کوئی سمجھ سکتا ہے. جی ہمارا عقیدہ ہے. ہاں, تو یہ بتلائیے نا, آپ نے کہا کہ ذرے ذرے کا علم اللہ نے عطا کر دیا, تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر پورے علم جو ہے قرآن مقدس میں, تو پھر حدیث کیوں حجت ہے؟ اگر پورے علوم ہے قرآن مقدس میں, حدیث حجت نہیں ہونا چاہیے. ہم اور آپ نہیں نکال سکتے نا جناب. یہ دیکھیے, یہ تو سنیے, میں یہ تو وہ اہل قرآن والے جو ہیں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ سب کچھ قرآن ہی میں ہے, سب کچھ قرآن میں, اور اہل سنت والجماعت دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے اجمالاً, تفصیلاً اس کی حدیث میں ہے, جو اسٹیس نہیں ہے پھر اجماع امت ہے, پھر قیاس سے نکالا جاتا ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کا علوم اللہ نے قرآن مقدس میں دے دیا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ بتلائیے کہ اگر ہے تو پھر حدیث حجت نہیں ہونی چاہیے. حدیث رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی کے لیے, ساری بار رک جائیے, امت کے رہنمائی کے لیے. چلے ٹھیک ہے, آپ نہیں مانتا, قرآن مجید رہنمائی کے لیے نہیں ہے منور بھائی. جناب قرآن یار جیسے الٹی بات کر رہے ہیں. قرآن نہیں, جواب یہاں پر منور بھائی آپ جواب غلط دے رہے ہیں. میں یہاں پر بولوں گا کہ یہاں پر آپ غلط جا رہے ہیں, غلط رخ پہ جا رہے ہیں آپ. قرآن مجید کیا رہنمائی کتاب نہیں ہے؟ اگر حدیث رہنمائی کی کتاب ہے تو. ارے میرے بھائی, یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے محتاج تھے؟ تو کیا قرآن کے محتاج تھے؟ ہاں, قرآن کے محتاج تھے. اگر اللہ نہیں سکھاتے تو کیسے رسول اللہ سیکھتے؟ نہیں, آپ یہ بتائیے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ نہیں, آپ جہانگیر بھائی آپ خاموش ہیں, جہانگیر بھائی آپ خاموش ہیں, مجھے بات کرنے دیں پہلے. سنیے, اب میں پیش کرو, آپ آیت سنیے, 16 پارہ کی آیت. نہیں بات اس کا جواب دیجیے آپ, پھر آگے چلتے ہیں. آپ سے ٹھیک ہے, جواب دے رہا ہوں. آیت قرآن مجید سے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہر چیز کا نہیں ہے, تفصیل نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ تفصیل نہیں ہے نا. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, کتاب وہ کیا بات آ رہی ہے, کیا ہو رہا ہے بھائی؟
منور بھائی یہ آواز گھر گھر کر کے آ رہی ہے، گھر گھر کر کے آواز آ رہی ہے، آواز صحیح کیجیے. ہاں بولیے. آواز بند کرو. قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. محبوب ہم نے جو آپ پر کتاب نازل کی ہے تو اس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے. اب وہ آپ بتا دیجیے کہ دیکھیے میں تفسیر قرآن میں قرآن سے چل رہا ہوں بالکل اسی ٹاپک کے. جی جناب. مولانا عبدالسلام صاحب ایک منٹ رکیے گا، میں یہاں پہ کہوں گا کہ دیکھیے بہت ادب کے ساتھ میں منور بھائی آپ کی خدمت میں یہ بات کہہ رہا ہوں. آپ نے جو کہا نا تبیانا لکل شیء، یہ جو آپ استدلال کر رہے ہیں یہ استدلال جو ہے یہ دلیل اہل قرآن کا ہے کہ قرآن میں ہر ایک چیز کی وضاحت ہے، لیکن میں اندھا آدمی ہوں، مجھے نہیں دکھائی دیتا قرآن میں ہر چیز کی وضاحت ہے. بولیے تو میں دلیل دوں. آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ قرآن میں ہر چیز کی وضاحت ہے؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں مجھے ہر چیز کی وضاحت نہیں ہے، یہ میرا عقیدہ ہے. جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے ہر چیز کی وضاحت ہر چیز کو نہیں نکال سکتے تھے، مسئلہ نہیں بتا سکتے تھے قرآن سے. ایک منٹ، آپ نماز سے قرآن کریم کی مکمل دیکھیے ہم آپ کی بات نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے جاگیر صاحب نہیں آپ بولیں گے رسول اللہ کی بات کر رہے ہیں، ہم آپ کی بات نہیں کر رہے ہیں، آپ کے پیٹ کی مولی ہیں، ہم رسول اللہ کی بات کر رہے ہیں. تو اسی لیے نا ہم بھی کہے کہ آپ جو مطلب بیان کریں گے وہ کچھ اور ہوگا، میں مطلب بیان کروں گا کچھ اور ہوگا. نہیں کیسے مطلب امتی کا سمجھ اور نبی کا سمجھ برابر بھی آتی ہیں. یہ تو گول بٹو مطلب امتی اور نبی کا سمجھ، نبی کی اور امتی کی سمجھ برابر ہے آپ کے یہاں پہ. منور بھائی. منور بھائی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں دیکھیے کہ ہر بات جو ہے وہ قرآن مقدس میں تفصیلاً نہیں ہے. ہر بات اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں نا، میں نے کیا کہا کہ سنیے. اچھا ہے اگر قرآن ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. دلیل ہے میں نے کیا کہا نہیں، میں کیا کہا اہل سنت کے نزدیک چار دلائل ہے اہل سنت نزدیک. قرآن پاک ہے، حدیث ہے، اجماع امت ہے، قیاس ہے. آپ کہہ رہے ہیں پہلے نمبر پر قرآن ہے، اور جب ہم کوئی بات قرآن سے واضح کریں تو پھر اس کو رد آپ کو قرآن سے کرنا پڑے گا. ایسا نہیں قرآن کی آیت کو آپ حدیث سے رد کریں گے. نہیں، اگر قرآن پاک یہ آپ کیا کہیں، آپ نے کیا کہا کہ علم القرآن. ترجمہ تفسیر بھی ایسا دیکھیے، یہ بھی اہل سنت کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر جب قرآن سے کریں گے تو ٹکراؤ پیدا نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ لوگ نہج پہ جا رہے ہیں، ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے نا. نہیں ہو رہا ہے نا، بہت وضاحت ہو رہی ہے اس میں، بہت ٹکراؤ ہو رہا ہے. نہیں دیکھیے میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں چھوٹے بڑے شے کا ذکر کر دیا، پھر محبوب کو قرآن بھی سکھا دیا، پھر اللہ فرمائے قرآن میں واضح بیان ہے، ہر چیز کا روشن بیان ہے. اب کچھ اندھے بھی سمجھ جائیں گے اس میں. آپ مانتے ہیں کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن فقط قرآن سے نہیں سمجھ سکتے تھے، تو پھر آپ بتا دیجیے کہ ہاں بھائی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے ہر مسئلے کو نہیں حل کر سکتے تھے. منور بھائی کریں گے آگے. نہیں یہ دوسرا موضوع ہو گیا. قرآن جو آپ قرآن کی تفسیر قرآن سے جو آپ کر رہے ہیں تو ایسا کیجئے کہ قرآن میں ٹکراؤ نہ ہو، دونوں میں تضاد پیدا نہ ہو، اور حدیث سے بھی نہ ٹکرائے. میں کہاں تضاد آ رہا ہے میرے قرآن میں؟ دیکھیے یہاں جو بات ہو رہی ہے نا، قرآن مجید میں دو طرح کی آیتیں ہیں علم غیب کے تعلق سے، جہاں اللہ تعالیٰ. اچھا نہیں، یہ جو آپ بتا رہے کہ علم غیب. ہاں بولیے. اللہ جہاں پہ فرماتا ہے کہ کسی کو علم غیب نہیں ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غیب ذاتی مراد ہے. کہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے عطا کیا ہے، کہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن میں جو ہے ہر چھوٹے بڑے شے کا ذکر ہے، پھر میں نے محبوب کو قرآن سکھا بھی دیا ہے، قرآن مجید میں روشن بیان بھی موجود ہے. تو ٹھیک ہے، تو ان آیتوں سے عطائی کے تعلق سے بالکل واضح ہے. اور جہاں پہ یہ آیتیں ہیں اور جو ہے آپ کے جناب عبدالسلام صاحب پیش کرتے، تو ان ساری آیتوں میں یہی ہے کہ وہ ذاتی کی نفی ہے، علم غیب ذاتی کی نفی ہے، نہ کہ عطائی کی. تو نہیں، جو ذاتی کی نفی ہے عطائی کی نہیں، تو یہ آپ کا کہنا ہے یا اہل سنت والجماعت کا کہنا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا کہنا ہے، قرآن کا کہنا ہے. قرآن اہل سنت والجماعت نہیں سمجھ. دیکھیے پہلے ہماری بات ہوئی تھی، جی ہم قرآن مجید سے بات کریں گے، ٹھیک ہے. میں نے تفسیر قرآن میں قرآن پیش کیا، لیکن
یہ تفسیر قرآن جو یہ کر رہے ہیں تو آپ اپنے منمانی کر رہے ہیں نا، تو یہاں منمانی کر رہے ہیں، ہم لوگ تھوڑی بیٹھے ہیں۔ قرآن میں تفسیر قرآن میں منمانی ہوگا؟ تو نہیں، آپ یہ بتائیے تفسیر بالقرآن جو ہم لوگ کر رہے ہیں تو کیا یہ ڈائریکٹ ہم لوگ آج سمجھ رہے ہیں یا ہم سے پہلے بھی لوگ سمجھے ہیں؟ ابھی آپ نے اپنے آیت کے جو ہے موضوع پر ایک بھی تفسیر قرآن سے ثابت نہیں کیا ہے۔ جی بہت ثابت کیا گیا ہے۔ آپ پہلے یہ بتائیے کہ اہل سنت والجماعت نے صحابہ نے کیا ایسے نہیں سمجھا تھا، تابعین نے ایسے نہیں سمجھا تھا جیسے آپ سے سمجھا رہے ہیں؟ ابھی میں آپ کو سورہ توبہ دکھا رہا ہوں، سورہ توبہ میں دیکھیے منور بھائی نہیں دیکھیے، آپ تفسیر القرآن بالقرآن نہیں کر رہے ہیں آپ، بلکہ مطلب نکال رہے ہیں۔ مطلب جو آپ نکال رہے ہیں تو وہ مطلب کیا صحابہ نے یہی نکالا تھا، تابعین نے یہی نکالا تھا؟ ہمیں بتا دیجیے تفسیر ایسے نہیں ہوتا ہے۔ نہیں میری بات سنیں، آپ تفسیر قرآن کی تعریف نہیں، تفسیر قرآن کیسے کیجیے؟ دیکھیے تفسیر بالقرآن کی تعریف تو آپ بتائیں گے جس اصول پہ آپ کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں منمانی کر رہا ہوں، میں تفسیر قرآن نہیں کر رہا ہوں، تو آپ تعریف کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی نا۔ یقیناً میں تفسیر بیان کر رہا ہوں یا منمانی کر رہا ہوں۔ دیکھیے تفسیر القرآن بالقرآن کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی تفسیر، ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے اس طرح کی جائے کہ آپس میں ٹکراؤ پیدا نہ ہو۔ ہاں تو اچھا، مطلب رحمان نے قرآن سکھایا اور قرآن میں ہر ایک چیز کا ذکر بھی موجود ہے، اور پورا جو ہے واقع قرآن کا پتہ، یہ ٹکرا رہا ہے کہ وضاحت ہو رہی ہے؟ تو آپ بتائیے، ہم جب دیکھ رہے ہیں نماز کے مکمل طریقے قرآن میں نہیں ہے، زکوٰۃ کے مکمل طریقے قرآن میں نہیں ہے، حج کے مکمل طریقے قرآن میں اور اتنا علوم نہیں ہے آپ کے پاس، اس لیے یہ سب تو الزام ہوا، یہ سب الزام آپ دے سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ فریق مخالف دیجیے کہ میرے پاس علم نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس جواب نہیں ہے، یہ کہہ دیجیے کہ میرے پاس جواب نہیں ہے، یہ کہیے۔ میں نے یہ بتائیے، آپ تقلید کیوں کرتے ہیں؟ تقلید؟ امام اعظم کی ہاں، اسی لیے تو ہم تقلید کرتے ہیں کہ ہمیں اتنی سمجھ نہیں ہے، ہمیں اتنی سمجھ نہیں ہے، ہم قرآن کی آیت کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ ہلو منور بھائی، ہلو نہیں، دونوں میں سے مناظرہ کون کر رہا؟ ہلو، ارے چھوڑو جانے دو، نہیں تو دونوں میں سے بات کون کر رہا؟ پھر ہم بھی بات کر سکتے ہیں ایسا؟ نہیں بالکل، منور بھائی دیجیے ان کو بھی بات کرنے کے لیے، بات کیجیے، ہم لوگ جھگڑا نہیں کر رہے یہاں پہ، جھگڑا کر رہے ہیں، لیکن آپ دونوں میں سے مناظرہ کون کر رہا ہے یہ بتاؤ۔ یہ بات سنیے کہ میری بات سنیے، دیکھیے ہم بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، آپ بھی حنفی کہتے ہیں۔ جی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو استدلال کیے ہیں وہ قرآن و سنت سے کیے ہیں کہ اسے ہٹ کے کیے ہیں؟ قرآن سنت سے کیے ہیں، اجماع صحابہ سے کیے ہیں۔ تو پھر قرآن و سنت سے کیے ہیں تو پھر آپ ان کی تکلیف کیوں کرتے ہیں بھائی؟ آپ کو بھی ملے گا نا وہ قرآن و سنت؟ نہیں بھائی، ہم کہیں نا کہ ہماری سمجھ اتنی نہیں ہے، ہماری پکڑ اتنی نہیں ہے۔ ارے بھائی، تو آپ امام اعظم کے محتاج ہیں اور مقابلہ رسول پاک کی کرتے ہیں۔ دیکھیے الزام ہے، ہم کہاں رسول پاک کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ آپ ثابت کیجیے کہیں سے ہم مقابلہ کیے ہوں۔ وہی کہہ رہا، نہیں آپ نے ابھی کہا، آپ کہیے کہ ہم آپ صحابہ کا مقابلہ کرتے ہیں، تابعین کا مقابلہ کرتے ہیں اور تابعین کا مقابلہ کرتے ہیں، اور ان میں سے کسی کو نہیں مانتے، ہم ڈائریکٹ قرآن ہی سے سمجھتے ہیں، کیونکہ قرآن میں ہر چیز کی وضاحت ہے بقول آپ کے۔ ارے تو نبی پاک کی بات ہو رہی نا یہاں۔ دیکھیے ایک منٹ ہماری بات نہیں، ہم بھی تقلید کرتے ہیں، ہم بھی نہیں قرآن سے ہر کسی نکال سکتے، ہماری حیثیت ہی نہیں، ہمارے بڑے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نہیں نکال سکتے، وہ مخلد ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ دیکھیے کیونکہ یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے محتاج نہیں تھے، آپ نے امت کی رہنمائی فرمائی، امت کو آسانی سے سمجھنے کے لیے آپ نے وضاحت کی قرآن مجید کی، ورنہ قرآن مجید میں ہر چیز کا علم اللہ نے جتنی چیزوں کا علم انہیں رکھا ہے، ہر چھوٹے بڑے شے کا اللہ نے محبوب کو سکھا دیا تھا، اب رسول اعظم کو کسی دوسری چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ نہیں لیکن یہ بتاتے آپ کا کہنا ٹھیک ہے، قرآن میں ہر چیز کا اجمالاً تذکرہ ہے، سمجھے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہمارے نبی کے لیے ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہاں ہم نبی کے لیے ٹھیک ہے، تو بس ختم ہو گئی بات، ہاں باتیں ختم ہو گئی، صرف برابر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرے ذرہ کا علم ہے تو پھر اس کے آگے کوئی بات ہی نہیں ہوتی نا۔ ہلو، ہاں آگے، ہاں نہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرے کا جب علم ہے تو قرآن مجید کی آیت میں ٹکراؤ کیوں ہے؟ بس اتنا میرا سوال ہے۔ کہاں تک ٹکراؤ آپ نکال رہے نا؟ آپ جیسے مولانا عبدالسلام نے پڑھا ہوگا وما علمناہ الشعر، کہ ہم نے شعر کا علم نہیں دیا، ایک آیت میں تو یہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کا علم ہے، تو ٹکراؤ ہوا کہ نہیں ہوا؟
نہیں تو پھر دوسرے آیت میں وضاحت ہو گئی نا کہ جب نہیں دیا تھا نہیں جانتے تھے تب نہیں جان گئے. نہیں، ایک منٹ آپ یہ بتائیے جاننا کب ہوتا ہے؟ میری بات سنیں، انسان جانتا کب؟ دیکھیے لفظی بحث میں چاہیے، میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس آیت کا مطلب آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں اور جس کا مطلب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، کیا صحابہ نے وہی مطلب سمجھا تھا؟ تابعین نے وہی مطلب سمجھا تھا؟ تبع تابعین یا بزرگان دین نے وہی مطلب سمجھا تھا؟ میرا صرف یہ کہنا ہے بس. ہاں آپ دیکھیے قرآن مجید میں بظاہر ظاہری طور پر کچھ آیت سے ٹکراتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر ان آیت میں ہم تعویل نہیں کریں گے تو پھر دین برابر ہی نہیں رہے گا. تو آپ بظاہر دیکھیے، آپ پڑھے ہوں گے، آپ جب پڑھے ہوں گے تو درس میں یہ بات سمجھائی گئی ہوگی کہ بظاہر ٹکراؤ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر تطبیق دینے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن آپ تطبیق نہیں دے پا رہے ہیں. تطبیق دیجیے. ارے تو میں یہی تو دے رہا ہوں. دیکھو مطلب نہیں سکھایا، مطلب جب تک نہیں دیا تھا آدمی کب تک نہیں جانتا ہے؟ جب تک ان کو بتایا نہیں جاتا ہے. کیا ایسا کبھی ہوا ہے کہ بتانے بعد بھی بندہ نہیں جانتا ہے؟ جی بات دیکھیے، بات واضح آیت، دو آیت ہے، سنیں میری بات، دو آیت ہے. ایک آیت ہے کہ نہیں سکھایا، دوسری آیت ہے کہ سب سکھا دیا. جب نہیں سکھایا تھا تو نہیں سکھایا تھا، جب سب سکھا دیا تو وہ بھی آ گیا نا جو نہیں سکھایا تھا. یہ تو بھائی سمجھا رہے ہیں نا، لیکن ہم کو میرا کہنا یہ ہے صرف کہ جو آیت سے آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں ٹھیک ہے ہم مان لیں گے، لیکن کیا صحابہ تابعین تبع تابعین نے یہی سمجھا تھا؟ ہاں میں یہ سمجھے. ہاں تو سب سمجھے یہ نا، اہل سنت کا اس میں اتفاق ہے. ہاں تو سر نہیں اتفاق کیسے ہے؟ آپ نے کہا کہ اہل سنت کا اتفاق ہے، تو اہل سنت کا مسئلہ ہمیں بتا دیجئے. چلیے. ہاں تو اچھا، مطلب اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید میں شعر کا علم نہیں ہے؟ جی قرآن مجید میں وما علمناہ الشعر. جی بالکل بالکل. تو کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں شعر کہنے کا علم کا ذکر نہیں ہے. جی مطلب یہ علم خالی ہے، اس علم سے قرآن خالی ہے؟ نہیں ایک یہ ایگزامپل دیا گیا ہے. اب حدیث وغیرہ میں میں کہنا نہیں تو آپ کو جواب دینا پڑے گا نا. دیکھیے اور بھی تو پتا چلے کہ بھائی یہ ایک ایسا علم ہے یعنی کہ شعر و شاعری کہ جس سے قرآن خالی ہے، قرآن میں جس کا تذکرہ نہیں ہے. نہیں قرآن میں تذکرہ نہیں، مطلب نبی کو نہیں دیا گیا یہ مطلب نہیں. اگر قرآن میں نہیں ہے جب نبی نہیں جانتے، لیکن قرآن میں ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ فرمائے کہ میں نے سکھایا ہے، ورنہ پھر اللہ پر بہتان آئے گا کہ اللہ تو ایک طرف کہہ رہا ہے کہ میں سکھایا ہوں اور دوسری طرف لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سکھایا. اور دوسری آیت انہوں نے پڑھا کہ میں کل املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، کہ میں کسی نفع نقصان نہیں مگر جتنا اللہ چاہے. ہاں تو بس اللہ چاہے تو اتنا میں تو آ گیا نا. دیکھیے کانا وما یکن تو آ گیا قرآن میں. اللہ چاہا تب تو قرآن سکھایا نا. دیکھیے سنیے نا بتاتے ہیں، یہ دلیل حصر ہے. دلیل حصر جانتے ہیں نا اچھی طریقے سے آپ جانتے ہیں مولانا صاحب آپ، تو دلیل حصر ہے کہ جتنا بھی اللہ. اس سے کیا پتا چلا کہ بہت ساری چیزوں کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا گیا تھا. جیسے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کتا کا پلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاٹ یا جو بھی کہہ لیجیے اس کے نیچے فرشتے لوگ جو آنے والے تھے نہیں آئے، ملاقات نہیں ہوئی. تو جب بعد میں ملاقات ہوئی تو کہا کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آئیں گے لیکن تم نہیں آئے. تو کہا کہ ہم لوگ نیک لوگ ہیں، فرشتے لوگ ہیں، کتا تھا اسی لیے ہم نہیں آئے. تو دیکھیے نبی کو علم نہیں تھا. اچھا تو آپ نے یہی سمجھا. رک جائیے گا، کوئی بولیے گا نہیں بیچ میں. دیکھیے یہی غلطی ہے کہ آپ لوگ عقل سے قیاس کرتے ہیں، مطلب نکالتے ہیں. مطلب نہیں نکالنا، یہ حدیث کا مفہوم میں نے سنایا ہے، حدیث کا مفہوم سنایا ہے، میں نے مطلب بیان نہیں کیا ہے. میری بات دیکھیے، آپ یہ بتائیں کہ یہ حدیث گزری آپ کی نظر سے؟ ٹھیک ہے، ہاں گزری ہے کہ ہم بھی چلا. تو آپ کہ مطلب آپ اپنے عقل سے سمجھتے ہیں؟ عقل سے نہیں سمجھتے، ہم آپ کو پوچھ رہے ہیں. میں نے حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے، آپ کے عقل سے سمجھتے ہیں. عقل کا ذرہ برابر ابھی تک ہم لوگ استعمال نہیں کیے ہیں. نہیں آپ نے عقل ہی لگایا ورنہ جواب دیا. عقل اس میں عقل کی کیا بات ہے؟ حدیث سنا رہا ہوں. خاموش بھی ہو جاؤ اللہ کے بندے، میری بھی بات سنو. ہاں سنائیے. ہاں دیکھیے، اگر حضرت جبریل علیہ السلام آ جاتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتے کو بھگا دیتے ہیں، کتا رہنے سے فرشتے نہیں آتے، یہ مسئلہ آپ کو بتاتا کون؟ جی بے شک. دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے تعلیم کے لیے جہاں پہ خاموش ہے. اب میں آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے سناتا ہوں، آپ جواب دیجیے گا مہربانی کر کے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجید میں ارشاد فرماتا ہے. پہلے سن لیجیے میری بات. ایک منٹ سنیے بتاتا ہوں. ایک اسٹینڈ کو پہلے کلیئر کر لیجیے، دوسرے پہ مت جائیے. ہاں اسی کے تعلق سے بتا رہا ہوں نا. اسی کے تعلق سے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک کو علم ہوتا تو بتا دیتے، نہیں بتایا مطلب علم نہیں ہے، اسی کے تعلق سے بتا رہا ہوں. تو دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ فرماتا ہے کہ محبوب یاد کرو کہ جب ہم نے انبیاء علیہ السلام سے یعنی عالم ارواح میں عہد لیا کہ جب تمہارے پاس آئے وہ رسول، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں بیان کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب تمہارے درمیان میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہوا تو تم ضرور ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا. اب یہ بتائیے اللہ انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لے رہا ہے تو کیا اللہ کو غیب کا علم نہیں تھا کہ میں محبوب کو آخر میں بھیجوں گا؟ نہیں، اللہ کو غیب کی یہاں بات نہیں ہو رہی ہے یا رسول اللہ. ایک منٹ، یہ آیت جو آپ پڑھے ہیں یہ کون سی پارہ پڑھے بتائیے تھوڑا. آیت سورہ آل عمران کی آیت ہے. اچھا، سورہ آل عمران میں آیت نمبر کتنا بتائے تھے؟ رکیے میں بتا رہا ہوں آپ کو. ارے اللہ کے بندے کٹ گیا. اچھا، مل گیا سب سے لاسٹ میں وہی دکھا ہوا میثاق النبیین لما آتیتکم. چلیے پڑھیے. ہاں وہ شروع میں ہے. پڑھیے، ترجمہ کیجیے تو. ہاں تو ہاں ترجمہ کیجیے تو تھوڑا سا. ہاں کہ اے محبوب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا کہ نہیں ایک منٹ. آپ نے اے محبوب جو ترجمہ کیا ہے ٹھیک ہے، میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی لفظ دیکھیں نا یار، میری بات سنیے کہ لفظ بلفظ یہ نہیں ہے. نہیں دیکھیے منور بھائی، یہ بات یہ دیکھیے یہ مناسب بات نہیں ہے. ترجمہ نہیں دیکھیے میری بات سنیے. آپ ترجمہ آپ ایسا کریں جو اہل سنت والجماعت کا ترجمہ ہو. یہ ایک مکتب فکر کا ترجمہ ہو گیا. اب مکتب فکر کی ابھی بات نہیں چلے گی. آپ اہل سنت تک کی آپ آئیے، مکتب فکر کا ترجمہ مت کیجیے آپ. خدا کی تو مطلب اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں خطاب نہیں ہے تو نہیں آپ پہلے یہ بتائیے کہ تفسیر قرطبی میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے جس طرح سے آپ ترجمہ کر رہے ہیں؟ نہیں، تفسیر قرطبی میں ایسا نہیں ہے. تو پھر اسی لیے مکتب فکر کا ترجمہ نہ کریں نا آپ. دیکھیں میری بات سنیے، یہ جو میرے پاس تفسیر قرطبی ہے نا، یہ جتنے بھی ہیں یہ آپ کے مکتب فکر کے والے نے جو ہے ایپس بنایا ہے یا یہ وہاں بھی لوگوں نے بنایا. ٹھیک ہے، پہلی بات تو اس میں بہت سارے تراجم. چلیے چھوڑیے، بحث پول ہو جائے گی. چلیے بحث پول ہو جائے گی، چھوڑیے بحث. چلیے میرا جو کہنا مقصود ہے، مطلب جو مقصد ہے وہ مقصد کو آپ سمجھیے. ہاں بتائیے، ترجمہ کیجیے. محبوب اگر نہیں بنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر محبوب کہنا آپ کو گوارا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ کو وہ مبارک ہو. تو اللہ پاک فرماتا ہے جب یعنی نبیوں سے عہد دے رہا ہے اللہ پاک کہ جب تمہارے درمیان آ جائیں وہ نبی وہ رسول تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہوا تو تم ضرور جو ہے ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا. تو یہاں پہ جو مین بات ہے نا، میں جو کہنا چاہتا ہوں یہ ہے. ایک منٹ اللہ سنیے، میری بات سنیے. پہلے بات تو سنیے. میرا کہنا یہ ہے کہ اللہ سارے نبیوں کو پہلے بھیجنے والا تھا، ٹھیک ہے کہ نہیں جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں بھیجنے والا تھا، لیکن پھر بھی نبیوں سے اللہ عہد لے رہا ہے کہ جب تمہارے درمیان میرے محبوب آ جائیں تو تم جو ہے ضرور ان پر ایمان لانا. مطلب اس سے کیا آپ لوگوں کے قول کے مطابق مطلب اللہ کو غیب کا پتہ نہیں تھا آگے تو کیا کرنے والے ہیں ہم، مطلب خود کا ہی پتہ نہیں بقول آپ کے. لیکن آپ نے کہا یہ سب الزام ہیں اور کچھ بھی نہیں. آپ وہ سننے والے فیصلہ کر لیں گے، سننے والے فیصلہ کر لیں گے، بات صحیح ہے. لیکن آپ ترجمہ کیجیے. آپ غلط ترجمہ کر رہے ہیں. ایک مرتبہ پھر سے ترجمہ کیجیے. کیا غلط ترجمہ میں نے کیا؟ نہیں، پھر سے ایک مرتبہ کیجیے نا تاکہ ہم سمجھے آپ کو مطلب مفہوم ادا کیے. ترجمہ کیجیے. میں ترجمہ کہہ رہا ہوں، ترجمہ آپ رکھ لیجیے. میں مفہوم ہی ادا کیا. ترجمہ کیجیے نا. میں تفسیر سے بھی ترجمہ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. حالانکہ آپ جہاں سے بھی اٹھائیں گے لیکن جو مقصد کے میں نے اس آیت کو لیا ہے وہاں پہ ہماری وہ بات ہر اعتبار سے جو ہے آ جائے گی. چاہے آپ تفاسیر اٹھا لیں، کچھ بھی اٹھا لیں. ٹھیک ہے، چلو تفسیر قرطبی میں اٹھا لیا. ٹھیک ہے، چلیے وہ تو عربی میں ہے. خیر بہرحال ترجمہ کیجیے. آیت نمبر کتنا ہے؟ آیت نمبر 80 ہے. 80 ہاں 80 یا 81 پہ ختم ہو گیا ہے. چلیے میں لے رہا ہوں، میں ترجمہ بھی کر دے رہا ہوں آپ کو. سنیے، چلیے ترجمہ میں کر دیتا ہوں. اور جب خدا نے پیغمبروں سے عہد لیا، کن سے عہد لیا جا رہا ہے یہاں؟ پیغمبروں سے، جن کو اللہ پہلے بھیجنے والا تھا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تم
تمہاری کتاب کی تصدیق کرے ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, تمہاری کتاب کی تصدیق کرے گا, یہ کس کا ترجمہ کر دیا؟ ہاں, تمہاری کتاب یہ آپ ہی لوگوں کے سے جو ہے یہ کیا ہے, یعنی کہ اس میں نام بتائیے نا, نام نہیں بتا رہے ہیں, نام نہیں بتا رہے ہیں, پہلے آپ یہ کتابوں کی تصدیق کی ہے نا. نہیں تو ایک کام کریے نا, اسرائیل کی تصدیق کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی ان کی کتابوں کو ہم لوگ جھٹلاتے ہیں کیا؟ نہیں, ہم لوگ الزام نہیں دے رہے ہیں منور بھائی, آپ برا مت مانیے, الزام نہیں دے رہے ہیں. اگر ہے آپ کے پاس تو واٹس ایپ کر دیجیے, ہم دیکھ لیں گے تھوڑا سا کون صاحب ہیں جو ہمارے بزرگ میں سے جو ترجمہ کیے ہیں, تھوڑا بھیج دیجیے مہربانی کر کے. ہم لوگ لڑائی نہیں کر رہے ہیں. آپ کا ہوگا یا غالباً وہابی کا ہوگا, ٹھیک ہے. غالباً یہی دیکھیے, یہ دقت ہمارے آپ کے درمیان بس یہی ہے, ہم ہنسی میں اڑا دیتے ہیں اور آپ اس کو سیریلٹی بنا کر کے کہتے ہیں. آپ یہ کام کیجیے, سنیے, آپ کا جو ترجمہ ہے نا, ہاں, آپ اسی آیت کا ترجمہ اسی سے. اچھا ٹھیک ہے, تو میرے پاس میں 1 منٹ تھوڑا نیچے جاتا ہوں قرآن دیکھنے ترجمہ والا. ہاں, آپ پھر آپ کو انہیں کو دیکھ کر کے سننا ہے. لیکن پھر مانے کہ نہیں, یہ دقت ہے نا. ہاں, نہیں تو آپ سنا دیجیے نا. دیکھیے منور بھائی, بولیے. دیکھیے, ہاں, زیادہ طول دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ جو ہے نا, جو حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے مخلوقات ہیں, سب مخلوقات سے زیادہ علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا ہے. جی ہاں, لیکن ذرے ذرے کا علم نہیں ہے. اور آپ کو میں نے بار بار ذرے کا دیکھیے, ہم آپ کو قرآن سنا رہے بھائی, ہم تو نہیں. دیکھیے پہلے آپ اسی میں دیکھیے, دیکھیے منور بھائی سنیے, پہلے آپ اس میں پھنس گئے کہ علم البیان, اللہ نے بیان کیا. میں نے کہا اس میں کہ آپ بتلائیے کہ اگر یہ ہے پورے بات قرآن کے اندر ہے تو آپ گھما دیجیے. علم البیان میں نے کہا تھا, علم البیان میں نے پڑھا ہی نہیں. میں نے وہ حکمت اول کتاب اول حکمت معلوم تک جب کوئی آیت پیش کیے ہیں تو اس سے کہہ کے آپ نے ذرے ذرے کا علم کر دیا ہے. میں نے کہا کہ اس سے بھی نہیں ہے. دیکھیے اس میں نہیں, میں وہ آیت پیش نہیں کیا ہوں ذرے ذرے کا علم کے بارے میں. جو آیت آپ نے پڑھی تھی نا, وہ ان مفاتیح الغیب, اس کے نیچے بھی وہ ہے ولا ربیوں. ہاں, تو میں نے اس کے بارے میں ملا علی قاری کا روایت پیش کیا. نہیں, ملا علی قاری کی آپ ادھر ابھی مت جائیے, ٹھیک ہے. آپ تو دیکھیے, میں نے آپ اپنے مطلب سے بول رہے جناب, آپ بول رہے ہیں, میں کیا کرا. میں آپ کو نا, ٹھیک ہے, میں ابھی تفسیر قرطبی دیکھ رہا تھا, میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں تفسیر. ہاں بھیجیے, لیکن سنیے, اگر آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا علم قرآن مقدس میں, بتلائیے ظہر کی نماز کتنے رکعت ہے, کیا قرآن مقدس میں ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں تھا بھائی, پتا تھا نا. تو کیا ہم کیا کہتے, آپ کہیں کہ ہر چیز جو ہے جس کو اللہ نے عطا کیا ہے وہ قرآن مقدس. میں نے کہا کہ قرآن مقدس ہر چیز نہیں ہے. مطلب بغیر قرآن کے پتا ہو گیا, پتا بغیر اللہ کے پتا ہے. تو وہ وہی کی 2 قسمیں ہیں, تو وہ نہیں پتا کہ دوسرے موضوع سے موضوع چھوڑ رہا ہوں میں. وہ بات 2 قسمیں ہیں, لیکن جب اللہ یہاں فرما, مطلب قرآن میں ظہر کے نماز کا ذکر نہیں ہے. آپ کا یہ کہنا ہے ظہر کا نماز کا ذکر ہے, رکعات کا ذکر نہیں ہے کہ ظہر میں کتنے رکعات ہے, اصل میں کتنے رکعات ہے. اگر ہے تو آیت پیش کیجیے آپ. نہیں, ارے آیا تو ہے نا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. دیکھیے